نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے دونوں جہانوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اولاد جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں جو دعا دیتا ہوں آپ کو اپنے اولاد کے ساتھ خوش رہنے کی، اور جن کی اولاد ہے ان کو اولاد دینے کی، یہ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ کریم کا تحفہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اور یہ بندے کا، انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ آپ کی چھوٹی رعایہ ہوتی ہے اگر آپ اس کنبے کی صحیح طریقے سے تربیت کریں اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت دیں اور یہ سمجھ کر دیں کہ یہ میرے رب ذوالجلال کی نعمت ہے، میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، مجھے اس پہ مکلف کیا گیا ہے کہ میں ان کی صحیح طریقے سے لک آفٹر کروں، ان کی پرورش کروں، ان کو ڈیولپ کروں، ان کی سوچ کو ڈیولپ کروں، ان کی نظر کو ڈیولپ کروں، ان کے کانوں کو ڈیولپ کروں، ان کے ہاتھوں پاؤں کو ڈیولپ کروں، ان کے دل کو ڈیولپ کروں، ان کے دل کو منور کروں۔ کن چیزوں سے؟ نیک اعمال سے، کہ میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتا رہوں اور یہ لوگ اسے سن کے اور دیکھ کے اسے مستفید ہوتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے موت سے قبل۔ تو یہ ہم پہ ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، لازمی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی تعلیم دیجیے۔ تو آج ہماری تیسری نشست ہے وہ وظیفے کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے دو ذکر کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ صبح اور شام جو تسبیحات ہیں ان کی پابندی کریں۔ آج تیسری نشست ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے جو میں آپ کو وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں، جو عمل ڈسکس کرنے والا ہوں، یہ اسی تسبیحات کی کڑی ہے۔ پہلی والی جو تھی تسبیح وہ تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تھی، اور دوسری جو تسبیح تھی صبح و شام یعنی 100 مرتبہ فجر کے بعد عصر کے بعد، جو میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کی پابندی کیجئے گا، موت سے قبل کب اس کی پابندی کیجئے گا، اور 41 دن تو اس کو مسلسل کر لیجئے اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے فار ایور، تاکہ رحمتوں، برکتوں، خوشیوں کے دروازے آپ پہ کھلتے رہیں اور آپ ہمیشہ شکر کی زندگی گزارتے رہیں، رحمتوں کی زندگی گزارتے رہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ولی والے درجے میں، یعنی اللہ پاک کے دوستوں والے درجے میں آپ لوگ داخل ہو جائیں۔ تو یہ جو وظیفے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موت سے قبل آپ کو ولی بنانے کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آپ کو تب تک موت نہیں آتی جب تک اللہ کریم آپ کو، میرے بھائی بزرگ دوستوں، اپنا ولی نہ بنا لے۔ ان وظیفے کی، ان وظائف کی یہ بہت ہی بڑی برکت ہے، بہت ہی بڑی روحانیت ہے اور بہت ہی بڑی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اس کے ساتھ پھر درود شریف بھی تھا، یعنی پہلا کلمہ پھر درود شریف۔ کوئی سا بھی جو آپ سے بات کی تھی کہ آپ کوئی سا بھی درود شریف، یہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن 100 بار یہ تسبیح ہو، 100 بار اس کی تیسرے کلمے کی، 100 بار پھر درود شریف کی، اور 100 بار جو آج میں بتانے والا ہوں آج کی نشست میں وہ استغفار ہے کہ آپ 100 دفعہ استغفار کو پابندی سے کیا کریں صبح و شام۔ اس استغفار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں رونقیں آئیں گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ اپ گریڈ ہوتے جائیں گے، آپ کی ترقی، آپ کو ترقیاں ملتی جائیں گی۔ وہ آپ کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کون سی ترقیاں ہوں گی۔ وہ ایسی ترقیاں ہیں کہ جو نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، اور نہ کسی کے دل پہ ان کا تصور گزرا ہے، نہ آپ کے نہ کسی کے۔ وہ ایسی نعمتیں اللہ پاک آپ کو اس سے نوازے گا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کے لیے محنت کرے اور کوشش کرے۔ جب ہم محنت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اس کا قرب حاصل کرنے کی، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پیش ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، آج کی نشست میں جو میں نے جو روٹین کے وظائف تھے وہ 2 بیان ہو چکے تھے۔ آج کا جو وظیفہ استغفار کے بارے میں ہے، اور استغفار جو ہے نا، آپ 100 بار اگر کسی بندے کو یہ استغفار آتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ
الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ امید ہے یاد ہو چکا ہوگا، دوبارہ بھی سن لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار اور یہ جو اگر آپ کو آتا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں آتا تو یہ پانچواں کلمہ جو ہے، پانچواں کلمہ استغفار، اس کو اگر یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی پابندی کر سکتے ہیں 100 بار۔ اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتے اور یعنی کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں کر سکتا، پہلے تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو زیادہ فضیلت کے حامل وہ جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ والحی القیوم واتوب الیہ، یہ بہت ہی فضیلت کا حامل وظیفہ ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا ضرور یاد کیجیے گا، یہ کر لیں۔ اور یا پھر اگر آپ سیکھنے میں تھوڑا اگر ابھی آپ سٹارٹ لے رہے ہیں اور نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ جو استغفار کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ ندامت کر رہے ہیں، اور آپ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور آپ توبہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تھا، تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ رہوں گا۔ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنے تابعداری کے لیے بنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، لیکن یا اللہ میں یہاں پہ نفس و خواہشات کے چکروں میں آ کر میں تجھے بھول گیا، تیرے احکامات کو بھول گیا، اور یا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو بھول گیا، اور میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما، میری خطاؤں کو بھی معاف فرما، اور مجھ سے احسان والا معاملہ فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور مجھے اپگریڈی عطا فرما، یعنی مجھے اپگریڈ کر دے، مجھے ترقی عطا فرما۔ اور اے اللہ میں ندامت کرتا ہوں، میں اللہ بہت ہی ندامت کرتا ہوں، واقعی مجھ سے یہ بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ آئندہ میں نہ کرنے کی، میں اللہ کے فضل کرم سے میں نہ کرنے کی میں ارادہ بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں نہیں کروں گا، میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، انسان بہت کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اس کا کافی۔ تو یہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر یہ گناہوں سے بچ جائے، خطاؤں سے بچ جائے، اور اسی طرح گناہ یہ نہیں ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو نعوذ باللہ من، یہ کوئی اچھی چیز میں جو میں بتا رہا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ زنا کریں، بدکاری کریں، فحش کلامی کریں، فحش چیزیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی کے سبب ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ کریم نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس طرح ہو جائے۔ اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے گناہ ہیں، جیسے کہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرنا، یہ بھی خطا ہے۔ اپنی ڈیوٹی میں رشوت لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل و غارت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی قوم کا مال غلط طریقے سے یوٹیلائز کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قوم کا مال کھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ قوم کے مال پہ یعنی کہ خامار اور بہت بڑا اژدہا بن کے بیٹھنا اور لوگوں کو ڈسنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اور عوام کی قوم کے مال سے، قوم کے ووٹوں سے، قوم کے سپورٹ سے ایک سیٹ پہ آنا اور سیٹ کو قوم کی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سیٹ کو اپنے ذات و مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت ہی بڑا مرتکب ہے گناہ کا میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اسی طریقے سے قوم کے لیے اچھی چیزیں ڈیولپ نہ کرنا، قوم کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا،
قوم کو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ان کے لیے یعنی کہ اچھی اچھی چیزیں مطلب کہ متعارف نہ کروانا، ان کے لیے جابز متعارف نہ کروانا، یہ ساری کے ساری جو ہیں میرے بھائی بزرگوں خطائیں ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ، اسی طرح غیبت جو ہے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، کتنا بڑا گناہ، چغلی کھانا کتنا بڑا گناہ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اپنی بیوی سے زیادتی کرنا، اس کو مارنا پیٹنا کتنی نافرمانی، اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرنا، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ان کے احترام نہ کرنا، اپنے بڑوں سے کا احترام نہ کرنا، راستے میں آپ جا رہے ہیں کسی کا احترام نہیں کر رہے، یہ بھی خطا ہے، گناہ ہے۔ بس میں آپ چڑھ رہے ہیں، سواریاں کافی ہیں، ایک بزرگ چڑھتے ہیں، آپ اس کے احترام نہیں کر رہے، اس کے احترام میں آپ لوگ نہیں کھڑے ہو رہے، یہ بھی آپ خطا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ زیادتی خطا بھی کر رہے ہیں اور نقصان بھی ہو رہا۔ تو کافی سارے میرے بھائی بزرگوں خطا کے بارے میں سوچیں۔ اگر اس دماغ کو غلط چلا رہے ہیں، ہم لوگ غلط چلا رہے ہیں اس دماغ کو اور اللہ کی نافرمانی سے سوچ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال، اس سے ہم غلط چیزیں دیکھیں اور ناجائز چیزیں دیکھیں تو یہ بھی بڑا گناہ۔ ان ہاتھوں سے آپ لوگ چوری کا مال پکڑیں، رشوت کا مال پکڑیں، حرام پکڑیں اور ناحرام چیزوں کو میرے بھائی تھامے رکھیں تو یہ سب سے بڑا گناہ۔ پاؤں ٹانگیں، جس ٹانگوں سے اللہ کے گھر میں جانا ہوتا ہے، ہم اللہ بجائے یہ نہیں کہ ہم لوگ اللہ کے گھر جائیں، بیت اللہ شریف جائیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، اپنی مساجد میں جائیں، وہ اس کے بجائے ہم سنیما گھروں میں جائیں اور میرے بھائی فحاشی کو اڈوں پہ جائیں، نافرمانی والے چور دھندے والی جگہ پہ جائیں تو یہ میرے بھائی یہ میرے بھائی بزرگ اس طرح نفس کا غلط استعمال کرنا، اس طرح زبان کا غلط استعمال کرنا، ناک کا غلط استعمال، میرے بھائی کافی ساری چیزیں ہیں۔ اور میرے بھائی بزرگ اسی طرح غلط طریقے سے کمانا، سوسائٹیز میں غلط چیزوں کو پہلانا، اس کا مرتکب بھی یہی ہے۔ اگر سوسائٹی میں آپ ایک غلط چیز کو متعارف کرواتے ہو اور پوری قوم اس غلط چیز پہ لگ گئی خدا نخواستہ، اس سب کا ذمہ دار یہی شخص ہے جس نے جو ہے نا اس چیز کو سوسائٹی میں ڈیولپ کروایا، اس کو ہائی لائٹ کروایا، اور جن لوگوں نے اس کی مدد کی اس چیز میں سہولت کار بنے وہ بھی اسی گناہ کے مرتکب ہیں جو اس کو فالورز تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، موت سے قبل ایسے کام کر لیں کہ ہم لوگ اپنے رب کو راضی کر لیں، تو ان ساری چیزوں پہ استغفار ہو۔ اس کافی ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، شیطان نے اتنے بڑے بڑے اڈے کھول کے رکھے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، گناہوں کے، خطاؤں کے، کہ اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، اور نہ میرے پاس نہ جو ہے نا وہ الفاظ ہیں کہ میں ان الفاظ کے ذریعے سے آپ لوگوں سے وہ جو نا آپ کو یعنی آپ سے بیان کر سکوں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بس استغفار کرتے رہیں، بہت استغفار کریں، تو 100 دفعہ اس کی تسبیح صبح اور فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ضرور اس کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ جب آپ ان 3 وظائف کی پابندی جو میں نے کہا اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ ایز اے ہول لائف میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت جلد دیکھیں گے، you will see soon انشاءاللہ ان فیوچر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کافی جو ہیلپ ہوگی نا، ویلکم، ٹھیک ہے، اور رحمت جو ہوں گی وہ will shower on you، کافی جو ہے نا رحمتیں برسیں گی، رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے اور آپ لوگ کشادہ زندگی گزاریں گے، اور آپ کے رزق میں کشادگی آئے گی، آپ کے عمر میں کشادگی آئے گی، آپ کو اولاد میں، یعنی آپ کی زندگی کشادہ ہو جائے گی، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ میرے بھائی بزرگ ضرور جو ہے نا ہمیں سپورٹ کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں صرف رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، آپ بہن بھائیوں کی سپورٹ چاہتا ہوں، آپ کی جو ہے نا آپ کی مدد کے علاوہ، آپ کی نصرت کے علاوہ۔ دیکھیں دین جو ہے 3 چیزوں سے پھیلتا ہے، جان، مال، وقت۔ جان، مال، وقت۔ جان یہ ہے کہ جو میری کھپت رہی ہے، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو یہ جان استعمال ہو رہی ہے۔ وقت یہ جو میں وقت دے کے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے، اور مال یہ کہ یہ جو جتنے بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تو اس پہ مال بھی لگتا ہے۔ ظاہر آپ خود سوچ لیں کہ نیٹ ورکنگ سے جو آپ کچھ چیز کو چلا رہے ہو یا سفر میں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس پہ 3 چیزیں لگتی ہیں، جان، مال، وقت۔ اسی طریقے سے ایک DSC لائف کی ڈبی جو ہوتی ہے گھر میں آتی ہے وہ بھی 3 چیزوں سے آتی ہے، جان، مال، وقت۔ تو اتنا بڑا دین جو ہوگا، ایک DSC لائف کی ڈبی 3 چیزوں کے علاوہ جان، مال، وقت آپ نہیں دیں گے، جان نہیں دیں گے، مال نہیں دیں گے، وقت نہیں لگائیں گے تو کس طریقے سے DSC لائف کی ڈبی آپ کے گھر میں آئے گی؟ جب DSC لائف کی ڈبی 3 چیزوں کی محنت کے علاوہ نہیں آ سکتی آپ گھر میں تو اتنا بڑا دین آپ کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے یہی محنت ہے،
جان مال وقت، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں امپرومنٹ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے اپنی رضا کی خاطر، میرے عمل کی خاطر نہیں۔ میں بہت کمزور ہوں، آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے نیک عمل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس پہ استقامت دے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو جو چینل پہ نئے ہیں سب سے درخواست ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو مل بھی سکے، اور آپ لوگ اس کو واچ بھی کر سکیں اور اپنے اچھے کامنٹ سے مجھے آگاہ بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت عزت دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ڈھیر سارے خیال کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔